بار بار اسٹریس کے ساتھ مجھے کہا گیا ہے اور اس بات پر مجھے عمل کرنا ہے۔ اس کا ابن فی الزبور من بعد الذکر، ہم نے زبور میں ہمارے ذکر کے بعد کہہ دیا تھا اور قرآن میں بھی کہہ رہے ہیں۔ مولا کیا کہہ رہا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو دھرتی ہے، یہ جو دنیا ہے، ہم نے اس کا وارث ہمارے نیک بندوں کو بنا دیا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ نیک بندوں کو کیا بنایا ہے؟ وارث۔ اور جہاں وارث کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر آپ اس پر غور و فکر کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ وارث کسے کہتے ہیں۔ وارث کے حق کیا ہوتے ہیں، اس کے رائٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، اس کے پاورز کیا ہوتے ہیں۔ باپ کی جائیداد ہے، گھر ہے بہت بڑا، اور باپ کا یکایک انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، تو باپ کی جتنی جائیداد تھی وہ ساری کی ساری اس مرحوم کے وارث بیٹے کو مل جائے گی۔ ملے گی کہ نہیں؟ رات میں باپ کا تھا، صبح بیٹے کا ہو گیا، کل باپ کی چلتی تھی، آج بیٹے کی چل رہی ہے۔ جو رائٹس باپ کے جائیداد پہ تھے مرحوم کے، وہی بیٹے کے ہیں۔ وہ جسے چاہے آنے دیتا تھا، یہ بھی جسے چاہے آنے دے گا۔ وہ جسے چاہے روک سکتا تھا کیونکہ اس کی پراپرٹی تھی، یہ بھی جسے چاہے روک سکتا ہے کیونکہ اس کی پراپرٹی ہو گئی ہے۔ تو وراثت کے ساتھ یہ رائٹس آ جاتے ہیں۔ کیا آتے ہیں بولیے؟ رائٹس اور اختیارات آتے ہیں۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہماری زمین کا وارث ہمارے نیک اور صالح بندوں کو بنا دیا ہے، یعنی بلا تشبیہ و بلا تمثیل، کہ ہمارا تو اختیار ہے ہی، لیکن اس زمین کا ہم نے جس کو وارث بنایا ہے، اب ان نیک متقی پرہیزگار اور صالح بندوں کا بھی اس زمین پر اختیار ہے۔ اب یہ بھی اس پر کنٹرول رکھتے ہیں، اس پر ان کا بھی پاور ہے، ان کے بھی رائٹس ہیں، یہ بھی جیسے چاہے تصرف کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو دنیا ہے، جو دنیا کا نظام چل رہا ہے ہزاروں سینکڑوں سال سے، اس نظام کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں سینکڑوں بادشاہ آئے اور آ کر چلے گئے، جنہوں نے حکمرانی کی۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے بادشاہوں کو زمین کا وارث بنایا ہے، حالانکہ وہ تاجدار بنے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكِ، کہہ دو محبوب کہ اللہ ملک کا مالک ہے، اسی کا ہے وہ، لِمَنِ الْمُلْكِ، آخرت میں کہے گا اب بتاؤ کس کا ملک ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكِ، اللہ ملک کا مالک ہے اور جسے چاہے ملک عطا فرماتا ہے۔ تو جسے تاجداری دی، بادشاہی دی، سلطنت دی، سلطان بنایا، زمانوں کا، دنیا کا، ملکوں کا بادشاہ بنایا، اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے ان بادشاہوں کو میری زمین کا وارث بنایا ہے، نہیں۔ یہ بظاہر لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن وارث تو میں نے زمین کا ان کو بنایا ہے جو میرے اپنے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو وفا شعار ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں جن سے محبت کرتا ہوں، جو میری سنتے ہیں، میں جن کی سنتا ہوں، تو میں نے ان کو میری زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ اور زمین کا وارث بنانے کا عالم یہ ہے کہ اب جو چاہے یہ کرے زمین پر، اب ان کا اختیار ہے۔ تو صالحین کا یہ درجہ ہے کہ وہ زمین کے وارث ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے وارث ہو جاتے ہیں، اور زمین ان کی سنتی ہے، یہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کیونکہ جمیل الدین بھائی فاروقی ہیں، وہ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو جب جب دیکھتا ہوں تو ان کے جد اعلیٰ مجھے یاد آتے ہیں۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک غریب بڑھیا تیل لے کر جا رہی تھی، اور بیت المال سے اسے دیا گیا، اور وہ تیل زمین پر گر گیا، رونے لگی۔ تو حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کیوں رو رہی ہے، تو کہنے لگی وہ بیت المال سے تیل ملا تھا، کچھ بنا کے کھا لیتی، گر گیا ہے۔ تو ایسے دیکھا اور زمین کی طرف دیکھ کر کہا کہ تجھے اللہ کی طرف سے میں حکم دیتا ہوں کہ اس کا تیل لوٹا دے۔
تو وہ کٹورے میں تیل سارے کا سارا واپس آ گیا زمین پہ رکھنے کے بعد۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ جو زمین ہے یہ ہمارے متقی نیک صالح بندوں کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا ہے۔ تو صالحین کا مقام یہ مرتبہ ہے کہ زمین پر جو چاہے کریں، ان کا رائٹ ہے، ان کا اختیار ہے۔ تو ذرا سوچے صالحین کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، تو پیران پیر سیدنا غوث عالم دستگیر کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جو سید الصالحین ہیں، صالحین کے سردار ہیں، سید العارفین ہیں، عارفین کے سردار ہیں، جو سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، پیران پیر سیدنا غوث عالم دستگیر کے اختیارات اور مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ دوستو، حضور پیران پیر سیدنا غوث عالم دستگیر کا مقام مرتبہ سمجھنے کے لیے ایک عمر درکار ہے، اور غوث اعظم کی حقیقتیں پھر بھی لوگوں کی عقل سے پرے ہیں، ورا ہیں، بیانڈ یور امیجنیشنز ہیں۔ ہمارے ذہن میں سرکار سیدنا عبدالقادر جیلانی کا مقام و مرتبہ نہیں آ سکتا، اسی لیے کہ آپ زمین پر رہتے ہیں۔ کہ ابھی ایک بادشاہ گزرے آخری جو تھے عثمان علی خان، ورلڈز ریچسٹ مین تھے، کیا تھے؟ دنیا کا سب سے زیادہ متومل امیر ترین آدمی۔ کیا کسی رعایا کے رہنے والے شخص کو، ان کے دکن کے، آپ کے دادا پردادا کو پتا تھا کہ نظام کے پاس کتنی دولت ہے؟ آج کل ایسٹس ہے، ایک ہیرا جو کوہ نور کے بعد سب سے زیادہ قیمتی ہے، جیکب ڈائمنڈ، نظام کے پاس تھا، اور اس پہ غصہ آ گیا تھا ان کو، کیونکہ اس کا جو پراپرٹی کی رائٹ تھی، اس کی اونرشپ کی، وہ ڈسپیوٹڈ تھی، کسی نے کلیم کیا تھا ہمارا ہے۔ اس کے لیے بادشاہ سلامت کو کلکتہ جانا پڑا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس کیس ہوا، پھر انہوں نے ڈاکومنٹس دیے کہ یہ ہیرا ہمارا ہے، ہم نے خریدا تھا، اس کے یہ لنک ڈاکومنٹس ہیں، تو وہ کیس جیت گئے۔ لیکن غصہ آ گیا، عثمان علی خان تھے بھائی، بادشاہ تھے، غصہ آیا تو گائے تو گھر میں میرا ہیرا کہاں ہے، لے کے آ کے جوتے کے اندر ڈال دیا اس کو۔ دنیا کا سب سے زیادہ دوسرا قیمتی ترین کوہ نور کے بعد کہاں ڈالا اس کو؟ جوتے۔ تو ملکہ نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ شہزادی پاشا نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ اس کی جگہ یہیں پر ہے، اب یہ یہیں رہے گا۔ تو عثمان علی خان کی جائیداد کتنی تھی، پراپرٹی کتنی تھی، اس کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کہیں گے کہاں بادشاہ سلامت، کہاں میری عقل، میں کیا حساب کروں کتنا ہے ان کے پاس؟ تو یہ دنیا کا بادشاہ ہے جس کی سلطنت تھی اور ختم ہو گئی، جس کی سلطنت تھی اور ختم ہو گئی، اب ان کی حکومت نہیں، نظام کی نظامی باقی نہیں رہی۔ لیکن پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر اللہ کے ملکوں کے وہ بادشاہ ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت وعالامی علی راس الجمالی، کہ اللہ کے جتنے ملک ہیں یہ سب کے سب عبدالقادر جیلانی کے قبضے و قدرت میں، اور ایسی حکومت غوث پاک کی ختم ہونے والی نہیں۔ اب ان کے پاس کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ جسے چاہے ملک عطا فرماتا ہے۔ وہ ملک ان بادشاہوں کو ملا جن کی حکمرانی 10 سال 20 سال 30 سال، اس کے بعد نام لیوا نہیں۔ لیکن قربان جائیں ہم جن کے غلام ہیں پیران پیر غوث عالم دستگیر کی، ان کی حکومت 10 20 30 سال نہیں، قیامت تک انہی کا نظام ہے، انہی کا راج ہے، انہی کی حکومت ہے۔ تو ان کے اختیارات اور ان کی دولت جو اللہ کی طرف سے باطنی عطا کی گئی ہے، اس کا ہم اندازہ بولیے نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو بتا کہ تیرے اے پروردگار تیرے محبوب بندوں کا کیا مقام ہے، کیا اختیار ہے ان کا۔ 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے لو لگا لیتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی نیاز کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی خدمات کو، ان کی حیات کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی ذات کو، ان کے کمالات کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کی نسبتوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور ہمیں معلوم ہے جو مانگتے ہیں اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کا نام کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔
آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کا مقام کیا ہے۔ آج جمعہ ہے نا، اور آپ میں سے کتنے ہوں گے ماشاءاللہ جو سورہ کہف پڑھتے ہیں جمعے میں؟ بولیے، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ اسے نور عطا فرماتا ہے جو اگلے جمعے تک اس کے ساتھ چلتا ہے۔ حدیث مبارک ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کا تحفظ ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک ہے، اور حضور خود ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی پوری تلاوت کرتے تھے۔ سورہ کہف میں ایک زبردست دلچسپ واقعہ ہے۔ ولایت کا کیا کانسیپٹ ہے، ولیوں کا کیا مقام ہے، ولیوں کی کیا شان ہے، قرآن کے ذریعے آئے یہ سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف آپ جب آپ پڑھیں گے، اور جسے ترجمہ سے پڑھنے کی سعادت ملی تو ضرور پڑھیں، جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ کہف میں اللہ نے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ نقل فرمایا ہے، اور یہ واقعہ ہے دو نبیوں کا اور ایک ولی کا۔ کس کا؟ دو نبیوں کا اور ایک ولی کا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، وہ مفسرین کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، موسیٰ ہے ایک بندہ جسے ہم نے ہماری رحمت کا ایک خاص حصہ عطا کیا ہے، اور ہماری طرف سے اسے خاص علم بھی عطا کیا ہے۔ تو موسیٰ کو کیوریوسٹی ہوئی کہ کیوں نہ اس سے ملا جائے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ مولا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تب موسیٰ کی دعا ہے تو اللہ نے رد نہیں فرمائی، کہا ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ موسیٰ تو جب ملے گا تو اس کی کچھ علامتیں ہیں، قرآن دیکھیں آپ، پڑھیں سورہ کہف۔ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جن ہواؤں میں سانس لے گا، ایک ولی اللہ کا مقرب بندہ، بارگاہ خدا بندہ کا مقرب جو قریب رہنے والا ہے اللہ کی بارگاہ، جس سے اللہ محبت فرماتا ہے اور جس کو اللہ نے اختیار اور پاور عطا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون کے مصداق۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جن ہواؤں میں سانس لے گا، اس کی سانسوں کی برکت کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہاں پر مردہ بھی ہو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ تو موسیٰ نے کیا کیا، جاتے جاتے یوشع بن نون ایک اور نبی تھے، ان کو ساتھ لے لیا۔ یہ عراق میں دجلہ کا واقعہ۔ ابھی میں بغداد شریف 11ویں شریف میں تھا، اس لیے حاضر نہیں ہو سکا آپ کے پاس 3 ہفتے تک، فیملی کے ساتھ گیا تھا۔ تو جب جب دجلہ سے گزرتا وہ واقعہ مجھے یاد آتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں خضر لیٹے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں یوشع بن نون آئے تھے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے موسیٰ گزرے تھے، یہی وہ بحر ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا۔ یہ کتنی عظمتوں والی جگہ ہوگی، اللہ آپ کو بھی زیارت عطا فرمائے اس شہر مقدس کی۔ تو اللہ نے جب فرمایا تو موسیٰ جب نکلے تو ساتھ میں اسسٹنٹ کی طور پہ یوشع بن نون علیہ السلام اور ایک نبی ان کو ساتھ لے لیا، اور دونوں جب نکلے تو سفر طویل تھا، پتہ نہیں خضر کہاں ملنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو انہوں نے ٹفن بنا لیا، اور ٹفن میں مچھلی، عراق میں ندی ہے دجلہ تو مچھلی بہت کھائی جاتی ہے، ایک مچھلی بنا پکا لی، اور جب دریا کے کنارے پہنچے، سفر شروع ہونے والا ہے، دریا کے اس پار جانا ہے، ابھی وہ کشتی کا واقعہ ہونا باقی ہے جس میں نقص پیدا ہونا ہے۔ تو بیٹھے تو دونوں ٹفن بیٹھ کر کھانے لگے، ایک طرف سے کھایا، دوسری طرف کی مچھلی رکھ لی، بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی سائز کی ہوتی ہے وہاں مچھلیاں، ایک طرف کی کھائی دوسری طرف کی رکھ لی۔ پھر موسیٰ لگے عبادت میں۔ اتنی دیر میں یوشع بن نون نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس مردار مچھلی میں جو آدھی کھائی جا چکی تھی حرکت پیدا ہوئی۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں حرکت، قرآن کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ دھڑال سے اچھلی اور پانی میں چلی گئی۔ یوشع پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہے، اور شیطان نے آ کر وسوسہ ڈالا اور یوشع کو بلا دیا۔ قرآن کہتا ہے یوشع بول نہیں سکے موسیٰ کو، ایسا واقعہ ہوا۔ پھر آگے بڑھے، جب بھوک لگی تو پوچھا موسیٰ نے کچھ کھانے کو ہے تو نکالو، وہ مچھلی تو یاد تھی ان کو، آدھی رہ گئی ہے ابھی، کہاں ہے؟ تو یوشع گھبرا گئے، اگر میں یہ بولوں کہ مچھلی خود بخود زندہ ہوئی جو آدھی کھائی ہوئی تھی پانی میں چلی گئی، موسیٰ یقین کیسے کریں گے، یہ تو سمجھیں گے کہ میں نے کھا لی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا دوستوں میں، اکثر طور پر ساتھ رہنے والوں میں، ٹفن اسکول کا ہوتا ہے، آدھا رکھا آدھا کھا لیے دوست، ارے یارو تم کھا لیے، بھوک لگی تھی میں بچا کے رکھ لیا تھا۔ تو یہ گمان ان کو پیدا ہوا، لیکن نبی ہیں تو سچ سچ بتا دیا۔ کہا موسیٰ ایسا ہوا کہ فلاں مقام سے ہم جہاں کھا رہے تھے وہ مچھلی خود بخود زندہ ہوئی، قرآن کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف سے بات نہیں بتا رہا ہوں، مچھلی خود بخود زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ اور یہ ڈر گئے کہ کہیں موسیٰ کو غصہ نہ آ جائے، کیونکہ موسیٰ جلالی تھے، اور اتنے جلالی تھے کہ اسرائیل علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے
اور کہا چلیے ٹائم ہو گیا ہے. تو موسیٰ کو آیا غصہ. حدیث پاک میں فائٹ مارا تو اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دی. اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا مولا یہ کیسا بندہ ہے تیرا, اب تک تو کسی نے ایسا میرے ساتھ کیا نہیں, اچھے اچھوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے مجھے دیکھ کر, لیکن تیرا یہ کیسا دوست ہے کلیم کہ جس نے میری آنکھ پھوڑ دی. شکایت لے کر گئے تو اللہ یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ کو بات کروں گا, حکم دوں گا, تیرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے بھیجا تھا. اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں اسرائیل, کلیم میں توڑی ہے, کلیم کا رب جوڑ دے گا. پھر سے نہیں کہا عطا فرما دی. تو اتنے جلالی پیغمبر ہیں وہ. تو گھبرا رہے تھے یوشع بن نون علیہ السلام نبی کے, ان کو کیسے بتاؤں کہ مچھلی خود بخود زندہ ہوئی اور پانی میں ڈوبی اور واپس چلی گئی. بتا دیا. موسیٰ نے کہا اے یوشع یہ کیا کیا تم نے؟ یہ گھبرا کے کہا وہی تو جگہ تھی جہاں پہ ہمیں خضر ملنے والا تھا. خضر کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے, ولی ہے, نبی نہیں ہے, ولی ہیں. وہاں تو ان سے ملنا تھا, میں جن کے لیے ملاقات کے لیے نکلا ہوں وہ ان کی ملاقات. چلو وہ جگہ یاد ہے تم کو؟ ہاں مجھے یاد آ. وہ جگہ آئے تو خضر علیہ السلام چادر تان کر سو رہے ہیں آرام سے. تو آئے, ملاقات ہوئی. اب خضر کو اللہ کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں, دنیا کے کام کاج ہیں, ایسے ہڈن ایجنڈاز ہے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے. راز اللہ کے کیا ہے؟ راز جو خضر پورا کرتے ہیں. خضر نبی نہیں ولی ہے, اس بات کو یاد رکھیں. تو جب موسیٰ سے ملے تو ان کو تو تیزی ہوتی ہے, کہا خضر ہو. ہاں, اور حدیث شریف میں کہ خضر کے معاملہ یہ تھا, خضر انہیں اس لیے کہا جاتا کہ جس زمین پر پیر رکھتے اگر بنجر زمین ہو تو ہریالی اگاتے. یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے. سانس لیتے جس ہواؤں میں تو مردے زندہ ہو جاتے, مچھلی زندہ ہو گئی. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے. تو جب گفتگو ہوئی آگے بڑھے تو ایک کنڈیشن رکھی خضر علیہ السلام نے, کہا موسیٰ مجھ سے سوال نہیں کرنا, میں جو کر رہا ہوں میرے راز کی باتیں ہوتی ہیں, میں جب تک تم کو نہ بتاؤں مجھ سے تم پوچھو گے نہیں. موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ میں نہیں پوچھوں. آگے بڑھے اور ایک کشتی والا ملا, دو غریب بچے تھے, وہ ان کی کشتی میں بیٹھ گئے. انہوں نے اجرت بھی نہیں دی, پیسہ بھی نہیں دیا. کہا نہیں آپ لوگ بڑے اللہ والے لوگ معلوم ہوتے ہیں اور آپ ہماری کشتی میں بیٹھے, یہ ہمارے لیے آنر اور ریسپیکٹ کی بات ہے, ہم آپ سے اجرت نہیں لیں گے. جب کشتی چل رہی تھی, اب قرآن میں آپ پڑھیں, خضر نے کیا کیا, ایک پلانک, جیسا لکڑی کے پلانکس ہوتے ہیں نا, تختے جسے کہتے ہیں, تختے لگا کے کشتی بنائی جاتی ہے, اس میں سے ایک پلانک نکال دیا. کنارے پہ پہنچے تو یہ جب موسیٰ دیکھے خضر نے ایسا کیا تو تعجب کیا, بھئی جس کشتی میں لوگوں نے بٹھایا, بولتے رہے جس کشتی میں بیٹھے اس میں چھید مار دیے. یہ تب سے چلا آ رہا ہے, یہ تب سے چلا آ رہا ہے. کب سے؟ موسیٰ کے واقعے سے. موسیٰ نے دیکھا خضر نے اس کو نقص کر دیا اس میں, تو آ گیا غصہ. بولے ارے ایک تو بٹھائے, دوسرا پیسے نہیں لیے لوگوں اجرت, اور یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی, تم نے اس میں سوراخ کیوں مار دیا؟ اور کمال کی بات ہے کہ جب بلی نے ایک تختہ نکال دیا تو پانی اندر داخل ہو جانا چاہیے تھا, اور جب کشتی میں پانی اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے. لیکن خضر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں, اللہ کی طرف سے ڈیپیوٹائزڈ ہیں. تختہ نکال دیا لیکن دریا کا پانی اندر داخل نہیں ہوتا ہے, کشتی ڈوبتی نہیں ہے. یہ ولی کی کرامت ہے, نبی دیکھ رہے ہیں. قرآن بتا رہا ہوں میں آپ کو, اپنی من گھڑت باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ کہف پڑھیں, ترجمے سے پتہ چلے گا. جب پہنچے تو رہا نہیں گیا, کوسچن کر دیا, پوچھا یہ کیا کیا خضر تم نے؟ عجیب کام کیا تم نے, جن لوگوں نے کشتی میں بٹھایا اسی میں نقص کر دیا. تو موسیٰ سے خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو کہا اچھا نہیں, آئندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ, نیکسٹ ٹائم. آگے بڑے, گراؤنڈ میں گئے. گراؤنڈ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے, ان میں ایک خوبصورت بچہ تھا, بڑا حسین اور جمیل, نفس زکیہ جس کو قرآن میں کہا, اور اس کا کلام بھی, گفتگو کرنے کا انداز بھی اتنا اچھا تھا. پورے بچے اسی کی بات توجہ سے سن رہے تھے. تو بھائی اتنا اچھا بچہ ہو تو آپ بھی دیکھیں گے, آپ کی بھی توجہ اس کی طرف جائے گی. اچھا لگ رہا ہے, اچھا بول رہا ہے, آپ بھی دیکھتے. موسیٰ بھی دیکھنے لگے کتنا اچھا بچہ ہے یہ. خضر آگے بڑھے, اس کا گلا کاٹ دیا. آ گیا غصہ اور کہا کہ تم نے ایک نفس زکیہ کو بغیر اس کے کوئی قصور کے قتل کر دیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو بہت خراب کام کیا آپ نے. شیئا نکرہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے, خراب کام کیا. پہلے کہا عجیب کام کیا کشتی کے ساتھ, اب یہاں کا خراب کام کیا. خضر نے کچھ نہیں کہا, میں نے تم سے کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ, تم نے پھر سوال کر دیا. تو موسیٰ نے کہا اب نہیں کروں گا, ایک بار چانس دے دیجیے. اب تھرڈ ٹائم جب آگے نکلے, کشتی سے پار ہوئے, ایک گاؤں میں پہنچے. کھانا مانگا نہیں دیا, پانی مانگا نہیں دیا. وہاں کے لوگ, عورتیں آئیں اور رحم کھا کر موسیٰ کو اور خضر کو
تھوڑا کھانا دے دیا۔ موسیٰ جب کھانے لگے، خضر بھی فارغ ہوئے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی ہے، تو بٹھی لائی گاڑا اور اسے تعمیر کرنے لگے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، اقامت جدار جسے قرآن میں کہا گیا۔ دیوار اٹھانے لگے، بہت غصہ آ گیا، اب تو اوور ہو گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ خضر کیا کر رہے ہو، ایسی دیوار اٹھا رہے ہو شہر میں بغیر اجرت کے، جن لوگوں نے ہمیں کھانے کے لیے نہیں پوچھا تھا اور اجرت بھی نہیں لی تم نے، بغیر اجرت کے، قرآن کہتا ہے بغیر اجرت کے لی۔ تو آیا خضر کو غصہ اور انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، کہا اب بس ختم، اب تیرا میرا فراق، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب خضر کون ہے سنیں آپ؟ نبی بولیے نہیں ہے، ولی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے ولی ہے۔ قرآن پڑھے، سورہ کہف پڑھے، آپ کو ولی کا پاور پتہ چلے، اور وہ بنی اسرائیل کے دور کے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ حضور کی امت تمام امتوں میں افضل، اور حضور کی امت کی اولیاء بھی تمام امتوں کی اولیاء سے، کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو اس پہ؟ نہیں ہے نا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر آگے بڑھے، جب دیوار اٹھائی تو آیا غصہ، تو کہا یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے ھذا فراق بینی و بینک۔ کہا موسیٰ اب سن راز کی باتیں۔ کیا کہا؟ راز کی باتیں۔ ولیوں کو راز معلوم ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ ولیوں کی برکتوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جہاں سانس لیتے ہیں وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی سانس کی برکتوں کا یہ عالم ہے۔ اگر کشتی میں سوراخ بھی کر دیں، عیب بھی کر دے، تب بھی وہ کشتی صحیح سلامت چلتی ہے، کیونکہ یہ ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ اور پوچھا وہ دیوار کی اٹھا رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اس کے نیچے خزانہ تھا۔ کیا تھا؟ کنز لہما، دو بچوں کا خزانہ تھا، اس کو محفوظ کرنا تھا اللہ کو۔ تو اللہ نے کسے کہا ذمہ داری کس کو دی؟ خضر کو، ولی کو دی۔ بولیے کس کو دی؟ اس کے خزانے کی حفاظت کری، فرشتے بھیج کے کروا سکتا تھا نا، نہیں، خضر کو لگایا کام پر۔ توجہ رکھے، خضر کو، ولی کو لگایا۔ اور کیا کہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن پڑھیں سورہ کہف میں، وہ ان کے بچوں کا باپ نیک تھا، اسی لیے اس خزانے کی حفاظت کی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو یہاں پر مجھے یہ عرض کرنے دے کہ وہ جو راز کی باتیں نبی ہوتے ہوئے موسیٰ نہیں جانتے تھے، اللہ نے ایک ولی کو وہ مقام عطا فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل کے جناب خضر کو کہ وہ اللہ کی راز کی حکمتیں جانتے تھے، اور ان کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رحمت دی عطا فرمائی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہماری طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا جس کی وجہ سے یہ جان جاتا تھا۔ دیکھیے جب کشتی غصب ہونے لگی تو پوچھا کشتی کا معاملہ کیا ہے، کیوں سوراخ مارا تھا؟ تو پہلا راز کھول کر بتایا، اس لیے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا کہ پیچھے سے ایک بادشاہ آ رہا تھا جابر، اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کشتیاں غصب کر لیتا تھا لوگوں کی۔ اب یہ غریب بچوں کی کمائی کا ذریعہ تھا، میں نے اس میں سوراخ اس لیے کر دیا کیونکہ عیب دار دیکھے گا تو چھوڑ دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کس کا کام ہے؟ خضر کا کام ہے۔ کیوں ہے؟ وہ رحمت والے ہیں، اور رحمت والے برکت دیتے ہیں، بچاتے ہیں، عافیت دیتے ہیں، آئندہ آنے والی مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کشتی کو ابھی غصب کرنا باقی تھا، ابھی ہوئی تو نہیں تھی نا، قبضہ ہونے والی تھی، اللہ نے محفوظ لوح محفوظ میں لکھا تھا، لیکن ولی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس کو عیبدار کر کر اللہ نے ولی کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ کیوں؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہمارے محبوب بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا ہے۔ تو عیبدار کر کر اس کے نقصان ہونے سے بولیے کس نے بچایا؟ خضر نے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کسی مولانا کی کتاب میں نہیں، کلام اللہ میں لکھا ہے، سورہ کہف میں لکھا ہوا ہے یہ سارا واقعہ۔ پھر آگے بڑھے، بچے کو مار دیا، قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس۔ موسیٰ نے پوچھا کہ اس کو مارا جو کس کا قصور ہی نہیں تھا، اچھا خاصا تھا، مار دیا؟ تو خضر نے فرمایا کہ اس لیے اس کو مارا کیونکہ یہ آگے جا کے کافر ہونے والا تھا، اور اس سے ماں باپ اس کے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ بھی طاغی ہو جاتے، وہ بھی اللہ کے باغی ہو جاتے، حالانکہ وہ مومنین تھے۔ اسی لیے اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیا جائے، اور اس کے بدلے میں وَأَقْرَبُ رُحُمًا، اس سے بہتر اسے دے دیا جائے، اسی لیے اس کو قتل کیا، اس کو اچھی اولاد عطا کی جائے گی۔ تو موسیٰ خاموش بیٹھ گئے، اچھا یہ رہا۔ وہ دیوار کیوں اٹھائے؟ تو کہا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اب ذرا مجھے کہنے دیں، یہ واقعہ آپ کو میں نے قرآن پاک کا اس لیے سنایا
تاکہ اس واقعے کی روشنی میں آپ کو ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا مقام مرتبہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ خضر ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں، ان کا مقام مرتبہ اور اختیار اللہ کی کائنات میں اتنا ہے کہ ہونے والے واقعات کو ٹال رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جو ولیوں کا سلطان ہے، جو محبوب سبحان ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جو امت مصطفی میں ولیوں میں سب سے بڑی شان رکھنے والی ذات ہے، اس پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں، یہ اللہ کے راز کی باتیں ہیں، تو سنو غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَتْ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى الْتَعَالِي۔ عبد القادر جیلانی اگر اپنے راز کو مردے پر ڈالے تو مردہ زندہ ہو کر ٹھہر جائے گا۔ وہاں خضر سانس لے تو مردہ مچھلی قرآن میں اللہ فرماتا ہے زندہ ہو جاتی ہے، تو ذرا غوث پاک کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا سوچیں۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، حضرت دباس، حماد دباس رضی اللہ عنہ۔ غوث پاک ان کی محفل میں جایا کرتے تھے، سینئر تھے، اور ان کا واعظ، ان کی نصیحت سنا کرتے تھے۔ یہ علم کا شغف تھا پیران پیر کا۔ ان کا ایک مرید تھا حضرت دباس کا، اور اس کو جانا تھا سفر پر۔ دیکھیں خضر کا واقعہ تو آپ نے سن لیا، اب غوث پاک کی شان کیا ہے دیکھیے۔ تو وہ اپنے پیر کے پاس آئے، عالم بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، آ کر کہا کہ حضرت سفر کی تیاری کر لی ہے، قافلہ ہے، بزنس ایکسپیڈیشن جا رہا ہوں، اجازت دیجیے۔ تو پیروں کا کام ہوتا ہے آنکھ بند کر بولتے ہیں۔ ہم نے ہمارے والد بزرگوار شہزادے غوث اعظم کو بارہا دیکھا، کوئی بات بولتے تو آنکھ بند کر لیتے، 2-3 منٹ آنکھ بند ہوتی، اس کے بعد بولتے نہیں بیٹے ایسے نہیں، ایسا کرو۔ ہم نے دیکھا ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی، راز کی بات ہے۔ غوث پاک نے بھی آنکھ بند کری، یہ واقعات ہیں۔ اس کے بعد احمد دباس سے جب مرید نے کہا کہ حضرت میں سفر پر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آنکھ بند کر کہا کہ بیٹے مت جا، مال بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، سفر بڑا خطرناک ہے، ڈاکو لوٹ بھی لیں گے، جان بھی چلی جائے گی۔ یہ باہر نکلا اور نکلا، بولا یہ کیا ہو گیا بھائی، پوچھ کے غلطی کر دیا کیا؟ پورا سفر کا ایکسپیڈیشن تیار ہے، خرچہ ہو گیا، مال خرید لیا، بیچنا ہے، فائدہ ہوگا، اب کیا کروں؟ تو ایک ساتھی نے کہا کیا ہوا؟ تو پیروں مرشد نے اجازت نہیں دی، چل پیروں کے پیر کے پاس چلتے ہیں۔ غوث پاک کے پاس ہے، غوث پاک واعظ فرما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ واعظ فرما رہے ہیں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر، اور واعظ میں ہوتے ہیں تو پیران پیر نے اس پہ توجہ نہیں کی، اس نے موقع جانا اور کہا کہ غوث پاک کی زبان سے نکل جائے اپنا کام ہو جائے گا۔ کہا سرکار سفر پہ جانا چاہتا ہوں، بار بار ڈسٹرب کرنے لگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آفیسرز وغیرہ کو سائن کروانی ہوتی ہے، ان کے ماتحتین کو کیا کرتے ہیں، ایسے وقت پر سائن لیتے ہیں، بڑی آفیسرز جب اسے جلدی ہوتی ہے سائن لے لیتے ہیں، یہ صاحب یہ بھی سائن کر دیجیے، اچھا یہ بھی، اندر کیا ہے نہیں۔ تو غوث پاک نے بھی نہیں دیکھا کہ اوپر کیا ہے لوح محفوظ میں، اس کے ساتھ کیا لکھا ہے۔ جب یہ اصرار کرنے لگا سفر پہ جانا، تو غوث پاک نے جا خیر ہوگا، خیر کے ساتھ جائے گا اور آئے گا، نفع ہوگا تجھے، فائدہ ہوگا تجھے۔ یہ نکلا، واپس گیا، اور جب پہنچا سفر پر تو رات میں اس نے خواب دیکھا، واپس لوٹ رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کو مار دیا، اور اس کے پاس بھی آئے اور اس کے پاس آ کر اس کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ ہیبت کے مارے یہ نیند سے اٹھ گیا، اٹھا تو کیا دیکھا کہ خون لگا ہے لیکن زخم نہیں ہے، یہاں پر خون لگا ہے لیکن زخم نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو خواب میں مصیبت ٹل گئی، میں تو بچ گیا، قافلے والے کوئی بھی نہیں بچے، یہ بچ گیا۔ یہ سیدھا اپنے پیر و مرشد کے پاس آیا، تحفے تحائف لے کے کہ پیر سے پہلے مل لوں، بعد میں پیران پیر سے ملوں گا۔ یہ تفریح الخاطر کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، مستند کتاب کی۔ اب جب آیا تو حضرت دباس اسے دیکھنے لگے اور دیکھ کے من ہی من میں مسکرانے لگے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا فضل اور کرم کا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ یہ راز کی باتیں جاننے والے جیسے خضر جانتے تھے۔ تو جب تحفے لائے تو کہا کیا ہے بیٹے؟ تو کہا سرکار پیر و مرشد یہ آپ کے لیے تحفے۔ تو کہا یہ تحفوں کا حقدار میں نہیں ہوں، یہ تحفوں کا حقدار میں نہیں ہوں، جا اور جا کر شکریہ ادا کر جناب پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ میں نے جب لوح محفوظ دیکھا، لوح محفوظ میں یہ لکھا تھا کہ تیری جان بھی جائے گی، تیرا مال بھی جائے گا، اسی لیے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو سفر نہیں کرنا۔ ارے یہ تو صدقہ ہے عبد القادر جیلانی کی زبان کا، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں اللہ ان کی ہر بات سنتا ہے۔ تیرے مقدر میں تو یہ لکھا گیا تھا تقدیر میں کہ مر جائے گا، لیکن عبد القادر جیلانی نے کہا
خیر پائے گا، نفع پائے گا۔ اللہ نے تیری تقدیر کو عبد القادر جیلانی کے کہنے پر بدل ڈالا۔ جا، یہ تحفوں کے حقدار وہ ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچ جا۔ اب اگر ہم یہ کرامت سنا دیں تو ہم میں سے ہمارے ہی ایسے کتنے بھائی ہیں جو بغل جھانکیں گے، ارے یہ کیا بات ہوئی، ایسا ہو سکتا؟ قرآن پڑھ کر قرآن کو نہیں سمجھتے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ فرماتا ہے قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ ہدایت پانے والے ہم ہیں، گمراہ ہونے والے تم ہو، اسی لیے کہ تم بات سمجھتے نہیں ہو، ہر چیز کو اپنے لاجیکل انالائسس کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہو۔ نہیں، ہر بات آپ کے ذہن پر آ جائے وہی سچ ہو ضروری نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب ہے، اللہ کو دیکھا ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ فرشتوں کو دیکھا ہے، دیکھے آخری وقت دیکھتے، اس کے بعد نہیں رہتے پھر، اس لیے بولتے خواہش نہیں کرنا فرشتوں کو دیکھنے کی۔ حضرت فرشتے، اب مکہ شریف کا بھی ایک ویڈیو وائرل ہوا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے نا، ٹک ٹاک پہ چل رہا ہو، پتہ نہیں ہے اوتھینٹک ہے، ہو بھی سکتا۔ حرم شریف کے اندر نماز ہو رہی ہے، تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے، سیکیورٹی جا رہی ہے، اب پتہ نہیں اس کی کوئی تصدیق تو ہوئی نہیں، لیکن لوگوں نے کہا فرشتے ہیں وہاں پر۔ کیا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے نہیں نظر آتے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، قانون ہے، کیا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ فرشتے دکھے آپ کو؟ نہیں دکھے، آخری وقت دکھتے، اس کے بعد بولنے کے لیے نہیں رہتے اپن، یہ ہے فرشتوں کی کیفیت، لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہر چیز جو آپ کی عقل کی اساس پر اتر جائے وہی ایکسپٹ کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ آئے قرآن سے پوچھے کہ ولیوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ زمین کا مالک ہم نے ہمارے صالح بندوں کو بنایا ہے۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ یہ ہے، یہ شان و شوکت ہے، یہ عظمت و رفت ہے کہ دنیا کے ہر مکتب فکر کے لوگوں نے سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات کو تسلیم کیا ہے۔ ابن تیمیہ اہل حدیث کے پاس جا کے پوچھے کون ہے، ایسا ہاتھاں جھوڑ دیتے، ارے بہت بڑے آدمی ہیں انہوں، کیا بولتے؟ نہیں، ان کا پورا بیس ابن تیمیہ کے اوپر ہے، حالانکہ خود کو غیر مقلد بولتے ہیں لیکن تقلید پوری ابن تیمیہ کی کرتے۔ امام اعظم، امام حنبل یا امام مالک اور شافعی کی تقلید ان کو نصیب نہیں، ابن تیمیہ کو مت۔ ان سے جا کے پوچھئے سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی کے بارے میں ابن تیمیہ کیا بولے، تو بولتے ہیں ابن تیمیہ بولے کہ اللہ کے ولیوں میں سب سے افضل مقام رکھنے والے عبد القادر جیلانی۔ ابن تیمیہ بولے کہ ان کے علم کے ویسا کسی کا علم نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی خدمات کی طرح کسی ایک تفسیری کتاب انہوں نے پیران پیر عبد القادر جیلانی کی ذات کے بارے میں لکھی۔ غوث پاک کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک مجلس واعظ میں 70,000 لوگ ہوتے ہیں۔ 70 کتنے؟ 70,000 لوگ ہوتے، اور غوث پاک کی محفل کا کمال یہ تھا دوستو کہ 10,000 لوگ روزانہ حلقہ بگوش اسلام ہوتے اور توبہ کرتے پیران پیر کے ہاتھ پر۔ یہ برسوں تک سلسلہ چلتا رہا، ساری دنیا سے، بلاد عرب و عجم سے، ایران سے، حجاز سے، رشیا سے، یورپ سے، ترکی سے، اطراف و اکناف کے ملکوں سے لوگ آتے، عیسائی آتے۔ کون ہے یہ عبد القادر جو مردوں کو زندہ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک شخص آیا عیسائی، غوث پاک کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ ہمارے پیغمبر نے تو مردوں کو زندہ کیا تھا، عبد القادر جیلانی تمہارے پیغمبر نے نہیں کہا۔ تو کہا میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ شان غوثیت دیکھیے۔ تو کہا میں نبی ہوں؟ تو کہا نہیں ہے آپ نبی۔ میں کیا ہوں؟ تو کہا آپ کو ولی مانتے ہیں لوگ، چل تیری مرضی کی خبر بتا۔ عبد القادر زندہ کر کر بتائے گا۔ اور پوچھا یہ بتا کہ عیسیٰ کیا کہتے تھے؟ تو کہا کہ قم بإذن اللہ، کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا۔ پیران پیر نے کہا کہ امت محمدی کے ولیوں کی یہ شان ہے، میں نبی نہیں، نبی کا غلام ہوں، مجھے بس اتنا کہنا کافی ہے، قم بإذنی، عبد القادر کے حکم سے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے گا، مردہ زندہ ہو۔ کیوں ہوا؟ اب اس پر بھی اعتراض ہو، ارے اتنی بڑی بات بول کے چلے گئے۔ حضرت یار اسلام کو سمجھو، دین کو سمجھو، سورہ کہف پڑھتے ہو تو غور کرو۔ بنی اسرائیل کے ولی جناب خضر، قرآن کہتا ہے کہ جن ہواؤں میں سانس لیتے تو مجھ ایسی کرامتیں ہوتی کہ مردہ زندہ ہو جاتا، مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی ان کی برکت سے۔ تو ذرا سوچو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جو امت مصطفی کے سب سے بڑے ولی کامل ہیں، سید الصالحین ہیں۔ یہ غوث اعظم دستگیر کی ذات والا صفات کا مقام اور رتبہ اور مرتبہ ہے دوستوں۔
اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوبوں کی شان بیان کی ہے بارہا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلے جانا خالی نہیں، ساتھ ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہی کرو جو یہ کرتے تھے، وہی بولو جو یہ بولتے تھے۔ ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی آپ کسی کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے پاس جو مسکنسیپشن ہے، آپ کسی کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ آپ بار بار اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کوئی شخص، بڑی شخصیت آپ کو ساتھ رکھ لی، انہوں بولے رائٹ پہ جانا ہے، آپ بولتے میں لیفٹ پہ جاتا ہوں۔ انہوں بولے بیٹھنا ہے، آپ بولتے میں ٹھہرتا ہوں۔ انہوں بولتے سفر کرنا ہے، آپ بولتے میں سو جاتا ہوں۔ انہوں بولتے سونے کا ٹائم ہے، آپ بولتے میں چلتا ہوں۔ انہوں بولتے خاموش رہو، آپ بولتے میں بات کرتا ہوں۔ تو کیا کرے گا وہ شخص؟ آپ کو ساتھ رکھے گا؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں بھائی آپ کی ہماری نہیں بن سکتی، آپ ہماری نہیں سن رہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پہلے تقوی اختیار کرو، بولا اس کے بعد کیا کرے؟ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آپ بولتے میں پیرارے پیر غوث پاک کے ساتھ ہوں لیکن غوث پاک کی سنوں گا نہیں۔ غوث پاک بولتے یہ مت کر، آپ وہی کرتے ہیں۔ ایسا مت بول، وہی بولتے ہیں۔ ایسا مت سوچ، ایسا ہی سوچتے ہیں۔ یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، ویسا عمل کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، پھر پیرانے پیر آپ کو ساتھ رکھیں گے، صادقین نہیں رکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں۔ بولے کیا کریں؟ اتباع کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام حضور پیرانے پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر کا ہے۔ اور حضرت بانی جامع نظامیہ رحمہ اللہ، امام انوار اللہ فاروقی مقاصد الاسلام میں لکھتے ہیں، جا کر کتاب پڑھیں، وہ سرکار غوث پاک کے مقام و مرتبے کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جس طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی حیات میں جو اختیارات تھے، ان کی وفات کے بعد وہی اختیارات اور تصرفات ان کے ہیں۔ جس طرح وہ اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کرتے تھے، وفات کے بعد بھی اللہ کے حکم سے، اجازت سے آج بھی لوگوں کی امداد فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سیدنا پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کو یاد کر کر گیارہویں کرتے، لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ پیارے، کہ ہم جب غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں تو کیا سمجھ کر کرتے ہیں؟ اللہ کا ولی، بولیے اللہ کا ولی۔ یہ جو نبوت ہے میرے اور آپ کے نبی پر جس کا اختتام ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے بعد اب کوئی نبی نہیں، تم نے نبوت، ہم نے نبوت کا اختتام تم پر کر دیا ہے۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے ذرا سوچیں۔ نبی رجوع الی الخلق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رجوع الی الخلق ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے نبی کا کہ تمہیں ہدایت دے۔ تم اگر راستہ بھٹک گئے ہو تو راستے پر لے کر آئے، تم اگر سرکش ہو گئے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرائے، تم گناہگار ہو گئے تو گناہ چھڑا کر تم کو متقی پرہیزگار بنائے، تم اگر کفر کے اندھیروں میں گٹا تو ڈوب گئے ہو، گمراہ ہو گئے تو نبی کا کام ہے کہ تم کو اندھیروں سے نکال کے لے کے آئے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرا نبی حرص کرتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسلمان ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ایمان کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ تو نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ مشکل میں ہو تو نبی آپ کی مشکل نہیں دیکھ سکتے۔ بولیے صحابہ مشکل میں ہوتے تو کیا حضور دیکھتے؟ ان کی مشکلیں آسان فرما دیتے حضور۔ اور نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے معروضہ پیش کرنا۔ ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے رب میری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ جو چیز تم مانگو جو تم کو اللہ نہ دے، نبی تمہارے لیے مانگ کر اللہ سے عطا فرمائے۔ یہ نبی کا کام ہے۔ تم ڈائریکٹ قرآن نہیں لے سکتے، نبی لے کر دے رہے، احکام نہیں لے سکتے، نبی لے کر دے رہے، تم معرفت ڈائریکٹ نہیں سیکھ سکتے، نبی لے کر دے رہے ہیں۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ تمہاری مشکل کشائی کیا ہے؟ بولو، تمہاری ہمدردی، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنا، تمہیں آفتوں سے بچانا، تمہیں نجات دلانا۔ نبی کا کام کیا ہے؟ شفاعت۔ نبی کا کام کیا ہے؟ ذمہ داری، کہ جب کوئی ساتھ نہ دے آخرت میں تب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہنا مولا تیرا محبوب اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا تب تک تو میری امت کی مغفرت نہیں فرما دیتا۔ یہ نبی کا کام ہے۔ اب جب نبی دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو حضور نے چاہا کہ میرے جانے کے بعد بھی تو کوئی ہو جو دستگیری کرے، جو مدد کرے، جو اعانت کرے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی خواہش پر ولایت کے سلسلے کا آغاز فرمایا۔ کیا کیا؟ ولایت کا۔ جس طرح اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، کرتا ہے دل میں خیال آئے تو قبلہ بدل دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قبلہ بدل، بولنے کی ضرورت نہیں،
اللہ اپنے حبیب کی، اپنے نبی کی دعاؤں کو امت کے حق میں کی جانے والی قبول کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب بندو، ہم نافرمان ہیں اللہ کے، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن آپ اس منزل پر ہیں، اگر آپ اپنا دست دعا اٹھا دے تو اللہ ہمارے حق میں کی جانے والی دعا قبول فرما لے گا۔ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے تو ذرا سوچو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ہم پیرانے پیر کی بارگاہ میں جا کر استغاثہ پیش کرتے، غوث پاک ہم نافرمان ہیں، لیکن آپ تو محبوب سبحان ہے نا، اللہ آپ کی سنتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا۔ ہم غوث پاک کی بارگاہ میں نظر و نیاز کرتے کہتے ہیں سرکار ہمارا کام نہیں بنتا، ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ایک عورت پیرانے پیر کی بارگاہ میں آئی، رونے لگی، غوث پاک نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ تو کہنے لگی میرا بیٹا مر گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے قبر میں۔ غوث پاک نے کہا کہ میرا مرید تھا؟ تو کہا نہیں تھا۔ میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا؟ تو کہا نہیں پڑھتا تھا۔ مجھ سے کبھی ہاتھ ملایا؟ تو کہا نہیں ملایا۔ اب آپ کے سامنے اتنی باتیں کہیں تو آپ نکال دیں گے، مجھے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن غوث پاک کا دریائے سخاوت جوش میں آ رہا ہے۔ پیرانے پیر نے فرمایا مرید تھا؟ عورت نے کہا نہیں تھا۔ نماز میرے پیچھے پڑھی کبھی؟ کہا نہیں پڑھا۔ میرا کبھی خطبہ واز سنا؟ کہا نہیں سنا۔ کبھی مجھ سے ہاتھ ملایا؟ کہیں نہیں ملایا۔ کبھی مجھ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پیرانے پیر نے فرمایا کبھی میرے مدرسے کے سامنے سے گزرا؟ اس نے کہا ہاں شیخ ایک مرتبہ گزرا۔ اتنا سننا تھا، پیرانے پیر نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ مولا عبد القادر جیلانی کے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ نے صدا لگا کر فرمایا عبد القادر مبارک ہو، اسے کہو کہ ہم نے اس کی نہیں اس کی 7 پشتوں کی مغفرت فرما دی۔ یہ اللہ کے ولیوں کا پاور ہوتا ہے دوستو، کہ اللہ کے ولی جب مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں دیتا ہے۔ اسی لیے ولیوں کا توسل ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کے ذریعے، مانگنا تو ہے، بغیر مانگے چارہ نہیں ہے، لیکن قبولیت چاہتے ہو تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ نہیں فرماتا اگر ان کی ضرورت نہیں ہوتی تو ان کے ساتھ مت ہو، تقوی اختیار کرو، پہلے کیا کرو؟ بولو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی آ جائے نا، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ تو وہ تقوی تمہارے کام آنے والا ہے۔ بغیر تقوی کے بزرگوں کی نسبت کام نہیں آتی۔ تقوی اختیار کرو، جھوٹ چھوڑو، گناہ چھوڑو، اللہ کی نافرمانی چھوڑو، پھر اللہ کے ولیوں کا توسل لو، جو چاہو تمہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا لغز سرزد ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے لطف سے، اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما۔ اے باری تعالیٰ تیرے محبوب سیدنا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبلہ کی توفیق عطا فرما، جو با عمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو انہیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ جو لوگ ہمارے بھائی بہن بچے دواخانوں میں شریک ہیں، مولا کریم تیرے نبی کے صدقے انہیں